امید ہے کہ تمام ناظرین کی طبیعت بخیر و عافیت ہوگی۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت کالے کو نہیں دیکھتا، گورے کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ رب العزت دل کی نیت کو دیکھتا ہے، قلب کو دیکھتا ہے کہ میرے بندے کی نیت میں کیا ہے۔ کیا وہ دکھانے کے لیے عبادت کر رہا ہے، یا وہ میرے لیے عبادت کر رہا ہے، یا وہ اپنے نام روشن کرنے کے لیے پڑھائی کر رہا ہے، یا پھر میرے دین کو پھیلانے کے لیے وہ پڑھائی کر رہا ہے۔ یعنی صرف دل کی نیت، دل کی بات اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اور دل کی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ کالے گورے کو بالکل بھی نہیں دیکھتا، موٹے پتلے کو بالکل بھی نہیں دیکھتا۔ اس کے متعلق ایک واقعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام کے تمام صحابہ الگ الگ جگہ پر چلے گئے۔ کوئی کوفہ چلے گئے، کوئی بغداد چلے گئے، کوئی مصر چلے گئے اور کوئی ملک شام چلے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی غم زدہ ہو کر اور پریشان ہو کر مدینہ منورہ چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ملک شام جا رہے تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بلال، تم میرے گھر ہی قیام کر لو اور مدینے میں رہو۔ لہٰذا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات مان لی اور مدینے میں قیام کرنا شروع کر دیا۔ جب پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پھر جانے کا ارادہ کر لیا ملک شام۔ تو دوسرا خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ بلال، مدینے میں ہی تم قیام کر لو، کہیں نہ جاؤ۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے بہتر کوئی عمل نہیں، لہٰذا میں جہاد کے لیے ملک شام جا رہا ہوں۔ رہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بات ماننا، تو اس لیے کہ انہوں نے مجھے ایک کافر سردار سے خرید کر مجھے آزاد کر دیا تھا، لہٰذا اس کا احسان میرے اوپر تھا، اس لیے میں نے ان کی بات مانی تھی۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ملک شام چلے گئے، وہاں جا کر وہیں قیام کرنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور عرض کیا کہ بلال، کیا جفا ہے، کیا ظلم ہے کہ تو میری زیارت بھی نہیں کر رہا ہے، میرے شہر بھی نہیں آ رہا ہے، میرے بعد تو میرے شہر سے نکل گیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خواب نظر آیا تو آپ غمگین ہو گئے، بے چین اور پریشان ہو گئے، اور آپ فوراً مدینے کا رخ کیا اور فوراً آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف چل دیے۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، آپ آتے ہی فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر رونے لگے، بے تحاشا روئے، رو کے جب بالکل انتہا ہو گئی، پھر آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ آئے، دونوں کا بوسہ لیا، دونوں سے محبتیں کی، دونوں کو اپنے سینے سے چمٹا لیا، اور دونوں بچوں نے، جبکہ اس وقت بچے تھے، دونوں نے عرض کیا کہ آپ آج فجر کی اذان آپ ہی دیں گے۔ لہٰذا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں کی بات کو انکار نہ کر سکا، کیونکہ وہ نواسۂ رسول تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے انتہا محبت فرماتے تھے، لہٰذا ان کی بات کو کاٹنا آپ صحیح نہیں سمجھا، لہٰذا آپ نے بات مانی اور فجر کی اذان دی۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی اللہ اکبر کی صدائیں لگائی تو مدینے میں جو ہی یہ آواز پہنچی، ایک الگ انوکھا انداز مدینے میں نظر آنے لگا۔ جو ہی پھر آپ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہنے لگے تو اس حیران و ششدر میں، اس انوکھے ماحول میں اور نور برسنے لگا، اور جو ہی آپ نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے لگے تو مدینہ منورہ کی عورتیں چادروں میں لپیٹ کر، مرد
روتے ہوئے عورتیں بچیاں روتے ہوئے مسجد نبوی کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ فرماتے ہیں بزرگان دین کہ اتنے روئے کہ عورتیں اس سے پہلے کبھی نہیں روئے، کیونکہ ان کے اذان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تمام چیزیں نظر آ گئی، تمام چیزیں یاد آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوتے تھے، حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے، اللہ کے رسول فلاں چیز کا اشارہ کیا کرتا تھا، فلاں جگہ بیٹھا کرتے تھے، تمام کی تمام یادداشت واپس آ گئی اور لوگ بے تحاشا رونے لگے۔ عزیز دوستو پیارے بھائیو، یہ ہے حقیقت محبت، اللہ سے محبت، رسول سے محبت، یہ ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں۔ کیا ہمارے دعویٰ کرنے سے ہم سچی محبت کرنے والے بن گئے؟ کیا رسول سے دعویٰ کرنے سے ہم سچے محبت کرنے والے بن گئے؟ نہیں عزیز دوستو، نہیں۔ ہمیں سچی محبت حقیقت میں کرنا ہے، اور یہ محبت اس وقت ہوگی جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنتوں پر اور ایک ایک بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے، اللہ کے ایک ایک احکام پر چلیں گے، تب جا کے ہم کہہ سکتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ ایک ایک احکام، ایک ایک طریقے ہمارے زندگی میں آ جائے اور اپنے زندگی میں سنبھالے، تب جا کے ہم عاشق رسول کہلائے جائیں گے۔ یوں ہی نہیں نماز چھوڑ رہے ہیں، لباس غیر شرعی پر ہے، زندگی ہم غلط طریقے سے گزار رہے ہیں، غیروں کے طریقے سے گزار رہے ہیں، بال غلط طریقے سے کاٹ رہے ہیں، ہاتھوں میں دھاگا پہن رہے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں، ہم عاشق رسول کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ عزیز دوستو، اسی ذہن میں ایک اور بات یاد آ گئی، ایک اور واقعہ آ گیا کہ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک بہت بڑے صحابی ہے، لیکن یہ دیہاتی صحابی تھے۔ یہ دیہات میں سبزی فروش کیا کرتے تھے، اپنے گاؤں میں سبزی کی چیزیں اگایا کرتے تھے۔ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے آتے تو کچھ نہ کچھ چیز ضرور اپنے ساتھ لاتے تھے۔ عزیز دوستو پیارے بھائیو، یہ ظاہر نامی صحابی بے انتہا کالے تھے، بے انتہا کالے تھے، اتنے کالے تھے کہ بس اس کا کوئی جواب ہی نہیں۔ لیکن یہ کام سبزیوں کا کیا کرتا تھا؟ عزیز دوستو پیارے بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی آتے تو سبزیاں لے کر آتے، اور جب بھی یہ یہاں سے واپس جاتے اللہ کے رسول کچھ تحفہ دے کر اسے واپس کرتے تھے۔ لہٰذا ایک بار یہ اپنے سبزی فروش کرتے تھے بازار میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے چھوٹے بچے کی طرح آئے اور آنکھوں کو دبوچ لیا۔ یہ صحابی ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخنے لگے، چلانے لگے، کون ہے؟ مجھے چھوڑو، کیونکہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول ہے۔ بھائی مجھ سے مستی نہ کرو۔ جب حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اپنے آنکھوں کے کنارے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہے اور یہ اللہ کے رسول ہے، تو فوراً یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول چھوڑ دیجئے، بلکہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اپنے پیٹھ کو، اپنے پچھلے حصے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ملا لیا، کیونکہ اللہ کے رسول پیچھے سے آ کر ہاتھ کو یوں کر کے چھپا لیا آنکھوں کو، مزاحاً محبتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ظاہر نامی صحابی نے اپنے پیٹھ کو ملایا، اور اس نیت سے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت میرے جسم میں خیر و برکت عطا فرمائے، مجھے بلا مصیبتوں سے حفاظت فرمائے جب میرا جسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے چمٹ جائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا محبت تھی ان کے آپس میں، کیا عاشق رسول تھے یہ آپس میں۔ عزیز دوستو پیارے بھائیو، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے صحابہ۔ اللہ کے رسول اگر یہ بھی کہتے کہ تم گردنیں کٹا دو تو تمام صحابہ گردنیں کٹانے کے لیے تیار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابہ کو یہ حکم دیتے کہ تم ابھی جہاد کے نکلو، فوراً جہاد کے لیے نکل جاتے تھے۔ یہ محبت تھی۔ عزیز دوستو پیارے بھائیو، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بہت بڑے صحابی ہیں، یہ بھی بے انتہا کالے تھے۔ کتابوں میں لکھا آتا ہے کہ تمام صحابہ میں تمام صحابہ میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت کرتے تھے، کتابوں میں لکھا آتا ہے۔ اور حضرت عائشہ صاحب نے فرمایا بھی کہ عائشہ میں اسامہ سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تو بھی اسامہ سے محبت فرما۔ عزیز دوستو پیارے بھائیو، یہ محبت کب ہوگی؟ جب ہم رسول کے طریقے پر چلیں گے، جب ہم اللہ کے بتائے احکام پر چلیں گے، جب ہم رسول کے ہر ایک باتوں پر چلیں گے، تب جا کے اللہ کے رسول بھی ہم سے محبت کرنے لگیں گے، اور اللہ رب العزت ہمیں ہر بلاؤں سے، ہر مصیبتوں سے ہمیں بچائے گا۔
اور ہر مشکلوں کو ہم سے دور کر دے گا۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم شریعت پر کامل طور پر کھڑے ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ ان چند واقعے سے آپ کے دماغ میں بات بیٹھ گئی ہوگی۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیو، اب تک اگر آپ سنت سے دور تھے، اب تک اللہ کے رسول کے طریقے سے آپ دور تھے، تو آپ عالموں سے، حافظوں سے پوچھ کر اللہ کے رسول کے طریقے پر چلیں، اللہ کے بتائے احکام پر چلیں۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے، پھر آپ تمام ناظرین کو ان چند باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔